علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی قدروں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے۔ ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزہ اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، غداروں سے وفا کرنا اللہ کے نزدیک غداری ہے، اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا اللہ کے نزدیک عین وفاداری ہے۔ مولا علی، رات کو کھڑے ہو کر پانی مت پیو، ورنہ اس سے ایسا درد پیدا ہو جائے گا جس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ خدا آرام دے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وفا کرنے والا دوست ہمیشہ غریب ہوتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس صرف دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بلانے کی وجہ سے ہے، موت کو بلانا لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ پریشانی کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔